دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات چل رہی ہے دو محارم کے درمیان ایک نکاح میں جمع کرنے کی. تو اس تعلق سے جو جمع کرنا دو عورتوں کو ایک نکاح میں حرام ہے اس کے اوپر اصل دلیل تو آیت کریمہ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. تو آیت کریمہ میں صرف دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن پھر اس کے بعد حدیث سے پاک بھی آئی ہے جس کے اندر کچھ اور عمومیت رکھی گئی ہے، جیسے خالہ اور اس کے بھانجے کے درمیان جمع کرنا، پھوپھی اور بھتیجی کے درمیان جمع کرنا، اس کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے. تو اس لیے اور پھر اس کے بعد جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ فلاں فلاں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، تو آگے سرکار نے فرمایا، اس کی علت بتائی کہ یہ جمع کرنا کیوں حرام ہے. تو علت بتائی فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ. جب تم ایسا کرو گے، یعنی اس طریقے سے ایک نکاح میں جمع کرو گے، تو تم نے کیا کر لیا؟ اپنے رشتہ داریوں کو قطع کر لیا، جبکہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم ہے. تو اب دیکھیے ایک طرف سے چلیے آپ، قرآن کریم کے اندر کوئی علت نہیں بیان کی گئی ہے، صرف جو ہے ایک رشتے میں ایک رشتے کو جمع کرنے کی حرمت بیان کی گئی، وہ بھی کون؟ دو بہنیں. اس کے علاوہ اور چیزوں سے وہ خاموش ہے. آگے بلکہ ان سب کے محرمات کو ذکر کرنے کے بعد عمومی طور پر کہہ دیا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ان مذکورین کے علاوہ تمہارے لیے ما وراء جو کچھ ہیں سب تمہارے لیے حلال کیے گئے. تو اب یہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم یہ عام ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہیں سب حرام کیے گئے، تو کیا حلال کیے گئے. تو کیا اس کے علاوہ جو کچھ ہیں تو ان میں مشرکہ وغیرہ بھی آئیں گی؟ نہیں آئیں گی، تو ان کی تخصیص تو کرنی ہی پڑے گی. تخصیص کی گئی ہے، اور جب تخصیص کی گئی ہے تو یہ عام خصہ عنہ البعض میں سے ہو گیا. اور جب کوئی حکم عام مخصوص عنہ البعض ہو جائے یا مخصوص منہ البعض ہو جائے تو پھر خبر واحد سے مزید اس کی تخصیص کی جا سکتی ہے. اور اگر عام ہی ہو، عام مطلق ہو، تو پھر خبر واحد سے نہیں کر سکتے جب تک کہ قوت والی خبر نہ ہو، خبر مشہور ہو، خبر متواتر جب تک نہ ہو. یہ سب اس لیے بیان کریں چونکہ آگے بحث میں آئے گی یہ بات. تو اس لیے تخصیص کی جا سکتی ہے. اب تخصیص کی گئی، یہ حدیث پاک آئی جو خبر واحد ہی اگر مانے، جب بھی عام مخصوص منہ البعض ہو گیا یہ حکم، تو اس سے خبر واحد سے کی جا سکتی ہے. ویسے صاحب ہدایہ نے بتایا کہ یہ حدیث جو آئی ہے یہ حدیث مشہور ہے، اور جب حدیث مشہور ہو تو عام مطلق سے بھی تخصیص کی جا سکتی ہے. اور پھر حدیث پاک کے اندر جو یہ بتا دیا کہ جب تم ایسا کرو گے تو اپنی رشتہ داریوں کو منقطع کرو گے، اور یہ جائز نہیں ہے. تو یہ علت سرکار نے بتا دی کہ دو لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی حرمت کی علت کیا ہے، وہ ہے قطع رحمی، جبکہ حکم کیا ہے؟ صلہ رحمی کا ہے. تو اس لیے فقہا نے اس کی روشنی میں، اس علت کی روشنی میں اور آگے غور کیا. پھر یہ دیکھا کہ جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں یہ حکم لگے گا. اب جہاں بھی کہیں علت پائی جائے گی اس لیے ایک عام ضابطہ اور قاعدہ بتا دیا، ایک عام اور ضابطہ اور قاعدہ اسی علت کی روشنی میں بتا دیا. وہ کیا بتایا؟ وہ یہ بتایا کہ ہر ایسی دو خاتون کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ہر ایسی دو خاتون کو، کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو اس کا نکاح اس دوسری خاتون سے حرام ٹھہرے، یعنی ایسا رشتہ بنے کہ حرام ہو، ادھر سے ہو یا ادھر سے، دونوں جانب سے. اس کو اگر مرد فرض کریں تو پھر رشتہ ایسا بنے کہ دونوں ایک کا نکاح ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اس کا بھی اگر فرض کریں
یا نہیں بلکہ اور اس کا بھی اگر فرض کریں، اس کو بھی اگر مذکر فرض کریں تو پھر دوسری والی سے اس کا رشتہ حرام ہوگا. دونوں جانب سے اس طریقے سے اگر حرمت ہو رہی ہے تو ہر ایسے رشتے کو کسی ایک کے نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہوگا. دیکھیے ہاں اب دیکھیے، البتہ کل کے سبق میں ایک بات آئی تھی، اس میں تھوڑی سی وضاحت رہ گئی تھی. وضاحت یہ رہ گئی تھی کہ یہ جو آیا تھا مسئلہ کہ دو بہنوں کو یا دو محرمات کو، دو جن کا جمع کرنا حرام ہے، یہاں مثال دو بہنوں کی تھی، دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کیا تو اگرچہ ایک سے نکاح پہلے کیا اور دوسرے سے بعد میں کیا تو نفس الامر کے اعتبار سے جس سے پہلے کیا وہ منقوحہ ہے اور جس سے بعد کیا وہ غیر منقوحہ ہے. لیکن معلوم نہیں کہ کس سے پہلے کیا، تو اب دونوں میں احتمال ہو گیا تو اس لیے تفریق کر دی جائے گی. لیکن ایک کا نکاح تو صحیح ہے، اس میں بالیقین ایک کا صحیح اور ایک کا بالیقین باطل ہے. کس کا ہے یہ تعین نہیں ہو پا رہی ہے. تو جب ایک کا نکاح صحیح ہے تو قبل دخول اگر تفریق کر رہے ہیں تو نصف مہر کی وہ حقدار ہوگی، نصف مہر اسے ملے گا. اب معلوم نہیں ہے کون پہلی ہے، کون مستحق ہے، کون نہیں مستحق ہے، تو اس لیے حکم کیا دیا گیا، وہی نصف مہر دونوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. نصف مہر دونوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. لو نصف مہر اسے دینا ہے، اب اسی نصف میں سے آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو. تو یہ تو اس صورت میں ہوگا نا جب دونوں کا مہر ایک جیسا متعین ہوا ہو. دونوں کا مہر ایک جیسا متعین ہوا ہو، اس میں کوئی اختلاف نہ ہو. مثلا کہ اس کا بھی نکاح 1000 پر ہوا اور اس دوسری بہن کا بھی نکاح 1000 پر ہوا، تو مجموعی طور پر صرف ایک کے نصف مہر یعنی 500 کا 500 کی ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی، 500 کو دے گا. اب اس کا بھی نصف مہر 500 بن رہا ہے، اس کا بھی نصف مہر 500 بن رہا ہے، اسے نصف مہر دینا تو دونوں تقسیم کر دیں گے تو 250 روپے دونوں کو مل جائیں گے. لیکن اگر دونوں کے مہر میں اختلاف ہو، ایک کا 1000 ہو اور دوسرے کا 500 ہو یا 2000 ہو تو اب کیسے کیا ہوگا، تو مسئلہ ہو جائے گا نا. تو اس لیے اسی صورت میں حکم یہ ہے کہ دونوں کا جو مہر ہے ان کے نصف کا نصف دیا جائے گا. دونوں کا جو مہر ہے تو دونوں کے نصف کا نصف دیا جائے گا. اس طریقے سے یعنی جس کا 1000 مہر مقرر تھا تو اسے نصف 500 کا نصف 250 دیا جائے گا. جس کا 2000 مقرر تھا اس کا نصف 2000 کا نصف 1000 اور 1000 کا نصف 500 دیا جائے گا. یعنی اس طرح سے شوہر کو کل کتنا دینا پڑ جائے گا، 750 دینا پڑے گا. چلیے دیکھیے، ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها او خالت او ابنت اخیہا او ابنت اختہا، اور جمع نہ کرے عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان. ایک عورت ہے اور اس کی پھوپھی، ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. او خالتہا، یا عورت اور اس کی خالہ کے درمیان، عورت اور اس کی خالہ کے درمیان بھی نہیں جمع کر سکتے. او ابنت اخیہا، یا عورت اور اس کی بھتیجی کے درمیان جمع نہیں کر سکتے. کوئی پلٹ دیا جا رہا ہے، کیا ہے بات وہی ہو رہی. دیکھیے، عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان، عورت ہے اور دوسری جانب کون ہے، اس کی پھوپھی، ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے. اب اسی کو پلٹ دیجیے، کیا ہو جائے گا، عورت اور اس کی بھتیجی. بات وہی، رشتہ وہی بنے نا، بھتیجی اور پھوپھی کا بنے گا. اسی طریقے سے خالہ کا بھی معاملہ، کہ عورت اور اس کی خالہ کو نہیں جمع کر سکتے یا عورت اور اس کی بھانجی کو نہیں جمع کر سکتے. کیا ہو جائے گی، بھانجی ہو جائے گی، کیونکہ بہن کی وہ بیٹی ہوگی. تو وہی ہے، تو دونوں جانب سے گھما دیا گیا ہے. پھر ولا یجمع بین المرأۃ وعمتہا، اور جمع نہ کرے مرد عورت اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے درمیان، یا عورت اور اس کی بھتیجی یا اس کی بھانجی کے درمیان. دونوں جانب سے گھمایا. جبکہ ایک جانب سے جب جمع کرنا پایا جائے گا، جمع کرنا تو ظاہر سی بات ہے، چاہے اس سے پہلے کیجئے اس سے بعد میں کیجئے، جمع ایک ساتھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کیجئے اس سے بعد میں کیجئے، جب بھی جمع ہو رہا ہے. لیکن یہ
تحریم کے اندر مبالغہ کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا ہے اور ایک احتمال کو منقطع کرنے کے لیے بھی یہ فرمایا ہے، دونوں جانب سے۔ کیا ہے وہ ایک احتمال؟ وہ ایک احتمال یہ ہے کہ اگر ایک جانب سے ہی بیان کیا جاتا تو اس سے یہ وہم ہوتا کہ اگر عورت سے نکاح کیا پھر اس کی پھوپھی سے کر رہا ہے تو جائز نہیں، لیکن اس کا الٹا کرے کہ عورت سے نکاح کرے اور بعد میں اس کی بھتیجی سے کرے تو جائز ہے۔ ایک وہم یہ ہوتا ہے، جیسے باندھی اور آزاد عورت ہے، باندھی اور آزاد عورت ہے کہ اس میں مطلقاً جمع کرنا حرام نہیں ہے، اس میں مطلقاً جمع کرنا حرام نہیں ہے، ایک جانب سے ہے۔ وہ کیا کون سا جانب ہے کہ آزاد سے آپ نے نکاح کیا تو آزاد کے ہوتے ہوئے نکاح میں کسی باندھی سے آپ نکاح کریں، خریدے نہیں، نکاح کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا الٹا کیجیے کہ کسی باندھی سے نکاح پہلے ہی سے مرد نے کیا تھا تو اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری آزاد سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ وہم نہ ہو یہاں پر اس مسئلے کو لے کر کے، دیکھو وہاں پر ایک جانب سے تو جائز نہیں لیکن دوسری جانب سے جمع کر سکتے ہیں، تو اسی وہم کو ختم کرنے کے لیے بطور مبالغہ یہ دونوں جانب سے سرکار نے فرمایا۔ لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے فرمان کی، یہ تو اصل متن کی عبارت تھی، اب جو حدیث آ رہی اس میں اسی طریقے سے ہے۔ حضور کے اس فرمان کی وجہ سے کہ لا تنکح المرأۃ، مجہول پڑھیے گا، لا تنکح المرأۃ علی عمتها ولا علی خالتها، اور عورت سے نکاح نہ کیا جائے اس کی پھوپھی پر، یعنی اس کی پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے، اور نہ اس کی خالہ پر، اس کی خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ اب دیکھیں الٹ کر کے، ولا علی ابنت اخیہا، اور نہ عورت سے نکاح کیا جائے اس کی بھتیجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے، ولا علی ابنت اختہا، اور نہ اس کی بھانجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ یہ جو نسب کا رشتہ ہے نا، بھائی بھتیجی بھانجی پوتی، یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ سوال جو ہے ISPCS کے پرچے میں بھی آتا ہے کہ بتاؤ وہ فلاں کی بیٹی کے سسر کا بیٹا، یہ اس کا کیا لگے گا، ہے نا؟ یہ گن چکر والا سوال بہت مشکل سوال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو غور سے دیکھیے گا، کیسے بھتیجی بن رہی ہے اور کیسے بھانجی بن رہی ہے اور کیسے پھوپھی بن رہی ہے، تو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا۔ چلیے، وہذا مشہور، صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ اور یہ حدیث مشہور ہے۔ اب سوال اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ارے یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ قرآن تو بس محرمات کا ذکر کرنے کے بعد عمومی طور پر کہہ رہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان مذکورین کے علاوہ جتنے بچ رہے ہیں سب کے سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے۔ یجوز الزیادۃ علی الکتاب بمثلہ، کہ اس جیسی حدیث سے یعنی مشہور ہو متواتر ہو کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ زیادتی کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلق کو مقید کر دینا یا ایک ہی عام کو خاص کر دینا۔ ولا یجمع، اور یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے تو یہ ہو ہی گیا۔ دوسرے یہ بھی کہا جا، اگر اسے علی سبیل التنزل خبر واحد بھی کوئی کہے، جب بھی اس سے جو ہے تخصیص کی جا سکتی ہے، کیونکہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، وہ پہلے سے اس کے اندر تخصیص ہو گئی ہے، مشرکات اور وثنیہ وغیرہ اس سے نکل گئی ہیں، تو مخصوص من البعض ہو ہی گیا۔ ولا يجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، اور نہ ایسی دو عورتوں کے درمیان نکاح میں جمع کرے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مرد ہو تو جائز نہ ہو اس کے لیے دوسری سے نکاح کرنا۔ یہ دیکھیے اب عام مسئلہ بتا دیا، ہم نے شروع میں بتا دیا تھا نا کہ اصل جمع کی حرمت پر جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے۔ پھر حدیث پاک میں اور اس کے اندر تعمیم ہوئی کہ نہیں، ان کو بھی جمع کرنا حرام ہے، اور اسی حدیث پاک کے اندر کیا آیا ہے؟ علت بیان کر دی گئی ہے۔ کون سی علت؟ کہ اگر تم نے ایسا کیا تو محارم کے درمیان اور رشتہ داریوں کو تم نے منقطع کر دیا۔ تو جب وہ علت مل گئی تو اس علت کے پیش نظر ایک ضابطہ بیان کر دیا فقہا نے، تو ضابطے کے اس ضابطے میں ہی آئے گا کہ قطع رحمی پائی جاتی ہے،
ولا يجمع بين امراتين لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، اور ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مرد ہو، یعنی فرض کیا جائے تو جائز نہ ہو اس کے لیے دوسری سے نکاح کرنا. دیکھیے لأن الجمع بینہما یفضی الی القطیعۃ، علت کیا ہے؟ کیونکہ ایسی دو کو جمع کرنا یہ قطیعت رحم کا سبب بنتا ہے. افزان پہنچانا، سبب بننا. کیونکہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا یہ قطیعت رحم یعنی رشتہ داریوں کو ختم کرنے اور توڑنے کا سبب بنتا ہے. والقرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للقطع. میں جیسے پڑھ رہا ہوں اسی اعتبار سے ترجمہ سمجھیے گا. دیکھیے والقرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للقطع. ایک ساتھ ایسا مت پڑھیے محرمۃ للقطع، نہیں محرمۃ للقطع. اب ترجمہ سنیے. اس لیے اور وہ قرابت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے، یہ تو جمع کرنے کی بات ہے نا، مطلق کسی کو سنگل نکاح کرنا حرام، جیسے بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. تو وہ قرابت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے وہ حرام کرنے والی ہے قطع کی وجہ سے. للقطع کو محرمتن کا سے متعلق مت مانیے گا، بلکہ اس کا سبب مانیے گا. اور دونوں محرمہ جو ہے اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ ہے. اور وہ قرابت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے وہ حرام کرنے والی ہے قطع رحمی کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیے معاملہ اصل میں یہ ہے، سب سمجھ میں آئے گی بات. دو محارم ہیں تو دو محارم جو آپس میں ہوتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ قرابت داری ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم ہے. اس لیے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے رشتہ داریاں منقطع ہو. نکاح جب آدمی کسی عورت سے کرتا ہے تو اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے، ایک اجنبی ہو بالکل کوئی تعلق نہیں، لیکن جب نکاح کر لیا تو اس سے تعلق ہوتا ہے. اب جب اس کا اس سے تعلق ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، اس کے حقوق اس پر اس کے حقوق اس پر، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی وہ ٹن منائے گا اور کبھی یہ ٹن منائے گی. ہوگا نا ایسا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ لازم ہی ایسا ہی ہو، لیکن ہوتا ہے ضرور کچھ نہ کچھ. کبھی نہ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے. کبھی روٹی جل گئی تو اس کی وجہ سے لیجیے ادھر سے دو چار بول سننا پڑے گا، پھر جھگڑا ہوگا اس میں، بڑھیا بستر اڑ جائے گا، جاؤ میں جا رہی ہوں میں کے. اور کبھی جو ہے اس کی جانب سے کچھ کمی ہوگی تو اس میں ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب دو کے درمیان نکاح ہوا تو اس میں جو ہے یہ صلہ رحمی برقرار نہیں رہ سکتی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور قطع رحمی اس میں آئے گی. اس وجہ سے جو رشتہ داری نکاح کو حرام کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اور نکاح جب کر لے گا تو اس نکاح کی وجہ سے ضرور توڑنا کہیں نہ کہیں پایا جائے گا رشتہ داری کو، خلاف اس کے کبھی کہیں نہ کہیں جھگڑا تکرار عزت ہوگی. تو اس وجہ سے لہذا اب یہ چیز جہاں کہیں پائی جائے گی، اب یہ چیز دو کو اگر جمع کرنے میں پائی جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ حرام ہوگا. تو سنگل سے نکاح کرنے میں ہے، اس سے آپ نکاح کیے تو سنگل سے نکاح کرنے میں کیا ہے؟ قطع رحم پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے حکم ہوا کہ قرابت دار خاص قرابت دار سے نکاح نہ کرے، کیونکہ قطع صلہ رحمی کے یہ خلاف ہو جائے گا. تو اس کی بنسبت دو عورتوں کو سوکن بنا کر کے رکھنا، اس میں تو اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے بدرجے اولا جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیوی میں تو جھگڑا کم ہو سکتا ہے، لیکن سوکنوں کے درمیان جھگڑا لازمی ہے، وہ ضرب المثل ہے. تو اس لیے وہاں پر بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ ایسے دو رشتے ایک ساتھ جمع نہیں کیے جا سکتے کہ جن دونوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اور آپ سوکن بنا کر کے 36 کا آنکڑا پیدا کر رہے ہیں. 36 کا آنکڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے سمجھتے ہیں؟ نہیں تو کیسے آگے بنائیے محاورہ.
ہاں 36 کو جب آپ لکھیں گے ہندی میں، انگریزی میں نہیں، 36 کو جب آپ ہندی میں لکھیں گے تو 3 ایسے رہے گا، اس کا تینوں رخ ادھر جائے گا، اور 6 ادھر لکھیں گے تو اس کا ادھر جائے گا. تو بالکل پیٹھ ملی ہوئی ہے، چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملا رہے، تو بولتے 36 کا آنکڑا. چلیے تو وہی چیز بتا رہے ہیں. لین الجمع بینہما، اس لیے کہ ان دو کے درمیان جمع کرنا یہ قطیعت رحم کا سبب بنتا ہے، اور وہ قرابت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے، چاہے کیا نام ہے، بیٹی سے نکاح ہو، بہن سے نکاح ہو، بھتیجی سے نکاح ہو، پوتی سے نکاح ہو، یا ماں سے نکاح ہو، دادی وغیرہ سے نکاح ہو، خالہ پھوپھی وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، تو ان سے نکاح جو قرابت حرام کرنے والی ہے وہ اسی قطع رحم کی وجہ سے حرام کرنے والی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. ولو کا تو اس کو یاد رکھیے گا، للقطع، اس کا ترجمہ چاہے پینسل سے لکھ دیجیے گا، نہیں تو بھول جائیں گے آپ، ورنہ آپ ترجمہ جلدی بازی میں کیا کر دیں گے کہ وہ قرابت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے وہ قطع رحم کو حرام کرنے والی ہے. پتہ ہے قطع رحم پیدا کر رہی ہے کہ قطع رحم کو حرام کرنے والی ہے کی وجہ سے. ولو کانت المحرمیت بینہما بسبب الرضاع تحرم، اور اگر ان دونوں کے درمیان محرمیت رضاعت کی وجہ سے، دونوں محرم بن رہے ہوں رضاعت کی وجہ سے، تو بھی حرام ہے. لما روینا من قبل، اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں. کون سی روایت؟ وہی یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، وہاں صاف صاف ہے جو رشتہ داری حرام ہے تو وہ رضاعت کی وجہ سے بھی ہے. ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل. اب دیکھیے غور سے سنیے، ایسی دو خاتون کو جمع کرنا نکاح میں حرام ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اگر مرد فرض کرے تو دوسرے سے اس کا رشتہ حرام ہو. اس کو فرض کریں تو اس سے اس کا رشتہ حرام ہو، اور اگر اس کو فرض کریں تو اس کا رشتہ اس سے حرام ہو. دونوں جانب سے فرض کریں تو یہ حرمت ہو رہی ہو تب ان کو جمع کرنا حرام ہے. اور اگر ایک جانب سے فرض کریں تو حرمت تو ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب سے اگر مرد فرض کرتے ہیں تو حرمت نہیں پیدا ہو رہی، دونوں اجنبی ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے دو کو جمع کرنا حرام نہیں ہوگا. اب اس کی ایک مثال دے رہے ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ دیکھیے، ایک عورت ہے اور اس کا نکاح کسی سے ہوا ہے، جس سے نکاح ہوا ہے اس کی بیٹی ہے دوسری بیوی سے. ایک عورت ہے، پہلے جو اس کی کوئی اولاد نہیں، مثال کے طور پر تھوڑا آسان کرنے کے لیے، ایک عورت ہے اس کا نکاح ہوا کسی سے، زید سے مثلا، ابھی اس کی کوئی اولاد نہیں. ہاں البتہ زید کی ایک بیٹی ہے جو دوسری بیوی سے ہے، تو اب جو دوسری بیوی سے ہے وہ لڑکی اور اس کی یہ بیوی، ان دونوں کو آپس میں جمع کرنا یہ حرام نہیں ہے. کیوں حرام نہیں ہے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیے، ایک جانب سے اگر آپ فرض کرتے ہیں مرد تو حرمت ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب سے اگر آپ فرض کرتے ہیں مرد تو حرمت نہیں ہوتی ہے. غور سے اس کو سنیے گا، سمجھ میں آ گیا رشتہ نا؟ آیا رشتہ؟ عورت ہے، اس کے سابقہ شوہر کی دوسری بیوی سے بیٹی، سابقہ شوہر کی بیٹی، اس کی بیٹی نہیں. جب شوہر کہہ دیں گے تو واضح ہو جائے گا اس کی بیٹی نہیں ہے، سابقہ شوہر کی بیٹی. ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. کیسے؟ ایک جانب سے حرمت اور ایک جانب سے نہیں ہے. تو اس طرح سے دیکھیے، اگر اس عورت کو عورت ہی رہنے دیجیے، اس کو مرد مت فرض دیجیے، اس کی جو سابقہ شوہر کی بیٹی ہے اس سے اگر آپ مرد فرض کرتے ہیں تو اب بتائیے اس لڑکے کا نکاح، اس مرد کا نکاح اس عورت سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اسی جانب سے تو حرمت ہو رہی ہے. کیسے حرمت ہو رہی ہے؟ غور سے سننا. اس لیے کہ اس کو چاہے آپ مرد فرض کریں چاہے عورت فرض کریں، دونوں صورت میں زید باپ ہے کہ نہیں اس کا؟ اس کو مرد فرض کریں جب بھی باپ ہے زید، عورت فرض کریں جب بھی باپ ہے زید. تو اب جب مرد آپ نے فرض، اور زید کی یہ بیوی ہے، اس لیے جب آپ نے اس کو مرد فرض کیا تو اس زید کی اس بیوی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا. اس کو کیوں نہیں حرام ہوگا؟ اس لیے اس کے باپ کی بیوی ہے. اور ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم،
کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے. تو باپ کی بیوی بن جائے گی یہ، اور باپ کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ آ گئی نا. اب الٹا کیجئے، اس کو عورت ہی رہنے دیجئے، عورت ہی رہنے دیجئے. تو زید کی بیٹی ہے یہ، پہلے بیٹا بن گیا تھا بیٹی بن گئی، کہتے بیٹی ہے یہ وہ. اس عورت کو آپ مرد فرض کیجئے. اب جب آپ مرد فرض کریں گے تو زید کی بیوی بنے گی یہ؟ ہاں، زید کی بیوی مرد فرض کر لیا آپ نے، زید کی بیوی نہیں رہے گی ابھی. اب جب زید کی بیوی نہیں رہ گئی تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لڑکی سے اس کا کوئی اجنبی ہو گئی وہ. تو اس لیے ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع کر سکتے ہیں. امام ظفر کے خلاف، امام ظفر کے نزدیک ایک ہی جانب سے اگر حرمت ہو جا رہی ہو تو پھر جمع کرنا یہ حرام ہو جائے گا. پھر ولا باس بان یجمع بین امرأۃ و بنت زوج کان لها من قبل، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے ایک خاتون کے درمیان اور اس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کے درمیان. لفظی ترجمہ ہم کر دے رہے ہیں. دیکھیے، ایک خاتون کے درمیان اور اس شوہر کی بیٹی کے درمیان جو شوہر اس سے پہلے اس کا تھا، کانا لہا من قبل. تو یہ سب کہنے کی ضرورت ہے، سیدھا کہیے کیا، ایک عورت کے درمیان اور اس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جمع کر سکتے ہیں. کیوں؟ لأنه لا قرابت بینہما، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے. ولا رضاء، اور نہ رضاعت ہے. رضاعت اگر ہوتی تو وہ تو الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، قرابت بھی ان دونوں کے درمیان نہیں ہے. وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا لا یجوز، جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں کرے؟ لأن بنت الزوج لو قدرتها ذکرا، اس لیے کہ اگر اس سابقہ شوہر کی بیٹی کو آپ مذکر فرض کر لیں تو سابقہ شوہر کا بیٹا ہو جائے گا. وہ بیٹا تو تب بھی رہے گا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، قرابت ہے ہی اس میں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ کیونکہ سابقہ شوہر کی بیٹی کو اگر آپ مذکر فرض کر لیں، لا یجوز لہ التزوج بامرأۃ ابیہ، تو اب یہ جو ہے، جو بھی نام اس کا رکھیں، یہ خاتون، یہ خاتون اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ اس کے باپ کی بیوی. اس کے باپ کی بیوی ہے ہی، اور باپ کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے مرد کو. تو کہہ رہے لا یجوز لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، کیونکہ باپ کی بیوی ہے ہی ہے یہ. قلنا، یہ امام ظفر کہتے ہیں. تو امام ظفر نے صرف ایک جانب سے دیکھا کہ اگر ایک جانب سے بھی حرمت ہو جا رہی ہے تو جمع نہیں کر سکتے ہیں. قلنا، ہم کہتے ہیں کہ امرأۃ الاب لو صورتها ذکرا جاز لہ التزوج بہذہ، کہ اگر اس باپ کی بیوی کو، اس کے باپ کی، جس کو آپ نے لڑکا فرض کیا ہے، اس کے باپ کی بیوی کو اگر آپ مذکر خیال کریں، لو صورتها، اس کو مذکر خیال کریں، مذکر فرض کریں، جاز لہ التزوج بہذہ، تو اب اس کے لیے، یعنی ابھی جو مذکر بن گیا، اس کے لیے جائز ہے اس لڑکی سے نکاح کرنا، یعنی اس کے جو سابقہ شوہر تھا اس سے نکاح کرنا. کیونکہ جب اس کو آپ نے مذکر فرض کر لیا تو پھر اب یہ نہیں آئے گا کہ یہ تو اپنے شوہر کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے. نہیں، نکاح کر رہا ہے نا، جب کر رہا ہے تو اس کی سابقہ شوہر تو ہوگا نہیں، سابقہ بیوی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان دونوں درمیان کوئی رشتہ نہیں رہ گیا. والشرط ان یصور ذلک من کل جانب، اور حرمت کی شرط یہ ہے کہ اس عدم جواز کو دونوں ہر جانب سے خیال کیا جائے، ہر جانب سے فرض کیا جائے، دونوں جانب سے یہ صورت بنتی ہو عدم جواز کی. کیا ہے؟ اس سے نکاح کرے گا، ہاں نہیں، مطلب سابقہ شوہر ہے، اس نے یہ بیوی رہی ہے، کیا ہے، بیوی رہی ہے، اور اس کا دوسری بیوی سے کوئی لڑکی ہے، تو اس سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا.
اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں بنتا ہے، جزئیت ہے ہی نہیں اس کی اس سے۔ اس لیے اس کے لیے یہ بتایا کہ دونوں جانب سے اگر ایسا رشتہ ہو کہ دونوں جانب سے حرمت ثابت ہوتی ہو تو ایسی صورت میں ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ومن زنا بامرأۃ حرمت علیہ امہا و بنتہا، دیکھیے، اور اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کے اوپر اس کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی، یعنی اس کے اصول اور فروع حرام ہو جائیں گے۔ ماں کہنے کا مطلب اصول اور بیٹی کا مطلب فروع حرام ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے نکاح کر لیا کسی سے تو نکاح کرتے ہی اس کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، تو اسی طریقے سے اگر وطی کر لی، وطی حرام زنا، تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی حرمت ہوگی؟ حرمت مصاہرت۔ وقال الشافعی الزنا لا یوجب حرمت المصاہرت، مصاہرت سین سے لکھا ہے، اس کو ساتھ سے بنا لیجئے گا۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ زنا یہ حرمت مصاہرت کا موجب نہیں ہے، زنا سے حرمت مصاہرت نہیں ثابت ہوگی۔ کیوں؟ کہ لأنہا نعمت، اس لیے کہ مصاہرت یعنی دامادی کا رشتہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک احسان ہے۔ اللہ نے اس چیز کو لے کر کے احسان جتلایا بھی ہے۔ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یہ آیت ہے۔ اللہ وہی ہے کہ جس نے انسان کو تمہیں پانی سے پیدا کیا، انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد انسان کو کیا بنایا؟ نسب والا، قرابت والا اور رشتہ داری والا، حرمت یہ مصاہرت والا بنایا۔ نسب و سیرہ اصل میں ذا نسب و ذا سحر۔ تو اب دیکھیے اس کا اللہ نے احسان جتلایا ہے نا، اللہ وہ جس نے تمہیں پانی سے بنایا، پھر اس کے بعد تمہارے درمیان جو ہے قرابت داری رکھی اور مصاہرت رکھی، یعنی رشتہ داریاں رکھی۔ یہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کرتا تو پھر تم آئے تو پھر تم ہی رہ جاتے، چلے جاتے، ختم ہو جاتے سب، تمہاری نسل آگے نہیں بڑھتی، آگے تمہاری نسل نہیں بڑھتی۔ چلیے، تو اس لیے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ حرمت مصاہرت تو یہ ایک قسم کی نعمت ہے، اور زنا یہ حرام چیز ہے۔ تو ایک حرام اور ممنوع چیز سے ایک نعمت کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا جیسی حرام چیز سے، ممنوع چیز سے، ایک ایسی چیز جس کا اللہ نے احسان جتلایا ہو، نعمت کی شکل میں ہو، تو اس کا حصول کیسے اس سے ہو سکتا ہے؟ لہذا زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ فلا تنال بالمحظور، لہذا یہ نعمت ممنوع اور محظور چیز سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ ولنا ان الوطیہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الوطیہ سبب الجزئیت، کہ وطی یہ جزئیت کا سبب ہے۔ وطی کیا ہے؟ جزئیت کا سبب ہے۔ بواسطۃ الولد، لڑکے کے واسطے سے، دیکھیے، حتی یضاف الی کل منہما کملا، یہاں تک کہ اس لڑکے کی نسبت ان میاں بیوی واطی اور موتوا دونوں میں سے ہر ایک کی جانب کلی طور پر کی جاتی ہے۔ ابن فلان ابن فلانتن، نصف ابن فلان نہیں کہا جاتا ہے، پورے طور سے فلاں کا بیٹا ہے، فلانی کا بیٹا ہے، ایک ہی شخص کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وطی سے جزئیت پیدا ہو گئی، اور جزئیت پیدا کرانے والی کون سی چیز ہے؟ وہی جو لڑکا پیدا ہوا، جو بیچ میں آیا، تو اسی نے اس کو اور اس کو کیا کر دیا؟ ایک دوسرے کا جز بنا دیا اور جوڑ دیا، دونوں کا جز ایک جگہ جمع ہو گیا لڑکے کی شکل میں، تو اس کی وجہ سے دونوں کیا ہو گئے؟ جزئیت ثابت ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ وطی یہ جزئیت کا سبب ہے، چاہے وطی حلال ہو یا وطی حرام ہو۔ کیسے جزئیت کا سبب بنتا ہے؟ ولد کے واسطے سے، واطی اور موتوا کے درمیان ولد کے واسطے سے جزئیت کا سبب بنتی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی جانب لڑکے کی نسبت کی جاتی ہے کامل طور پر۔ کمل کا لفظ کیا ہے؟ یہ نہ مصدر ہے نہ صفت ہے، بلکہ کل کی طریقے سے یہ واحد جمع ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔
فیصیر اصولها و فروعها، لہذا عورت کے اصول و فروع یہ مرد کے اصول و فروع کی طرح ہو جائیں گے، یعنی موتوا کے اصول و فروع یہ واتی کے اصول و فروع کی طرح سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، اور اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی، کیسے؟ واتی کے اصول و فروع یہ موتوا کے اصول و فروع کی طرح ہو جائیں گے۔ تو دونوں مل گئے، اب دونوں مل گئے، جزئیت ہو گئی، تو جو یہ اس کے لیے ہے وہی اس کے لیے بھی، اس کے اصول و فروع اس کے اصول و فروع کی منزل میں ہے، لہٰذا یہ نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کے اصول و فروع اس کے اصول و فروع کی منزل میں ہے، تو یہ ان کے اصول و فروع سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، والاستمتاع بالجزء حرام، اور جز سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے، جز سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے۔ مطلب بات کس کی چل رہی ہے کہ اس کے اوپر اس کی ماں اور اس کی بیٹی یہ اس کا نکاح حرام ہو گیا۔ کیوں حرام ہو گیا؟ پھر اس لیے کہ وطی جب کی تو وطی کی وجہ سے اس عورت واتی اور موتوا کے درمیان جزئیت ہو گئی، لڑکی نے کیا کر دیا، دونوں کو ایک میں جمع کر دیا۔ اب جب جمع کر دیا تب جو کیا ہو گئے، جز ہو گئے، کیا ہو گئے، جتنے ہو گئے جز، اور جز سے فائدہ اٹھانا، جز سے وطی کرنا، نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے وہ سب کے سب کیا اجزاء میں سے آ جائیں گے، لہذا ان میں سے کسی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ مگر اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی جز سے جب نکاح نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد وطی کی اور کوئی لڑکا پیدا ہوا، جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا جز یہ ثابت ہو گئی، کیا ہو گئی، اس نے کیا کر دیا، ایک دوسرے کا جز بنا دیا کہ یہ عورت شوہر اس کا جز اور بیوی شوہر کا جز۔ تو اب جب جزیت ہو گئی تو اس کا مطلب لڑکا پیدا ہونے کے بعد اب جزیت ہو گئی، اب جب جزیت ہو گئی تو اب اس کے بعد وطی نہیں کر سکتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، حالانکہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، نہیں بات سمجھ میں؟ جب وطی سے لڑکا پیدا ہوا تو اس لڑکے نے کیا کر دیا، ایک دوسرے کے لیے جزیت ثابت کر دی، یہ بیوی اس کا جز اور یہ شوہر اس بیوی کا جز، اور جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ تو جب جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح کے بعد جیسے ہی ایک ولادت ہوئی تو جزیت ثابت، اور جب جزیت ثابت تو پھر اب آگے اس سے استمتاع نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو پھر نکاح کا جو مقصد ہے اس کے منافی ہو جائے گا نا۔ بھائی نکاح کا مقصد کیا تھا، توالد و تناسل، اور توالد و تناسل ہی اس کو حرام بھی کر دے رہا ہے، تو عجیب سی بات ہوگی۔ نکاح ہوا ہی اس لیے تھا کہ توالد و تناسل ہو، جو مقصود تھا وہ توالد و تناسل ہو، اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا گیا، نکاح کیا جا رہا ہے۔ اب اگر توالد و تناسل ہی نکاح کو حرام کر دے، فائدہ اٹھانے کو حرام کر دے، تو پھر کیا ہو جائے گا، تو الٹا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل وجہ یہ کہ جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، ہاں محل ضرورت کو چھوڑ کر کے، یہ محل ضرورت ہے، موضع ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھیے آپ کہ حضرت حوا یہ حضرت آدم کا جز ہے، حضرت حوا حضرت آدم کا جز ہے، مگر ان سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محل ضرورت میں ہے، اگر فائدہ اٹھانا جائز نہ ہو تو پھر توالد و تناسل آگے نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب بیٹیاں پیدا ہوئیں تو پھر حضرت آدم کا ان بیٹیوں میں سے کسی سے فائدہ اٹھانا یہ حرام رہا، کیونکہ محل ضرورت نہیں ہے، تو اصل حکم رہے گا کیا، جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب نکاح کر لیا، نکاح کر لینے کے بعد پھر ولادت ہوئی تو اس کی وجہ سے جزیت کا ثبوت ہو رہا ہے، لیکن یہ محل ضرورت میں ہے، اس لیے ولادت کے بعد بھی بدستور اس رشتے کو وہ باقی رکھے اور توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ نکاح کا یہی مقصد ہے۔ والاستمتاع بالجزء حرام، اور استمتاع یہ جز سے کرنا حرام ہے مگر محل ضرورت میں، وہی الموتوۃ، اور محل ضرورت ہے کیا، اور وہ موتوہ ہے۔ والواتی محرم من حیث انہ سبب الولد، والوتی، اور وتی یہ حرام کرنے والی ہے اس حیثیت سے کہ یہ ولد کا سبب ہے، لا من حیث انہ زنا، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ زنا ہے۔ یہ امام ظفر کا قول تھا نا
امام شافعی کا تھا، اس کا یہ جواب ہو گیا۔ امام شافعی نے یہ دیکھا کہ بھئی زنا جو حرام ہو رہا اس سے مساہرت پائی جا رہی ہے، تو حرمت پائی جا رہی ہے، اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس کی جانب نظر کرتے ہو نہیں، یہاں اصل مسئلہ کیا ہے؟ وتی جزئیت کا سبب ہے، تو جس طریقے سے وتی حلال جزئیت کا سبب ہے اسی طریقے سے وتی حرام بھی جزئیت کا سبب ہے۔ اب رہی بات کہ جو جزئیت کا ثبوت ہوتا ہے وہ ثبوت کیسے ہوگا؟ جب ولادت ہوگی، جب ولادت ہوگی، لڑکا پیدا کا وہی نہ جوڑے گا دونوں کو، کامل طور پر اس کی جانب بھی نسبت اس کی جانب بھی نسبت ہو رہی ہے، اور اگر لڑکا پیدا نہ ہو تو جزئیت کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہی نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ سبب کو احتیاطاً مسبب کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے وضو کے مسئلے میں کہ نیند یہ ناقض وضو حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے کہ ناقض وضو کا سبب ہے، یہ وہ ہے کیا؟ خروج ریاح۔ اب ہوا کہ نہیں ہوا، ہو چاہے نہ ہو، اس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے دخول حصفہ پا لیا جائے تو پھر یہ موجب غسل ہے۔ کیوں موجب غسل ہے؟ موجب غسل تو انزال ہے، اگر انزال ہو یا نہ ہو مگر اسی کو اس کے قائم مقام کرتے ہوئے احتیاطاً موجب غسل مانا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر زنا کر لیا، وط یہ پا لی گئی، تو چاہے وہ حاملہ ہو، لڑکے کی ولادت ہو اس زنا سے یا نہ ہو، یہ وط یہ چونکہ سبب ہے کس کا؟ ولادت کا، اس لیے اس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ پھر جب اس کے قائم مقام کر دیا گیا تو جزئیت بھی ثابت ہو گئی، اور جب جزئیت ثابت ہو گئی تو پھر اس سے نکاح اس کے اصول و فروع اس کے اصول و فروع کی طرح ہوں گے، اور اس کے اصول و فروع اس کے اصول و فروع کی طرح ہوں گے۔